نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی برکت والی اور خیر کی رات ہے۔ قرآن پاک میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتلایا گیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے، کہ جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے، گویا اس نے 83 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانے کو عبادت میں گزار دیا، اور پھر اس زیادتی کا بھی حال معلوم نہیں کہ 1000 مہینے سے کتنے مہینے زیادہ افضل ہے۔ اللہ جل شانہ کا حقیقتاً بہت ہی بڑا انعام ہے کہ قدردانوں کے لیے یہ ایک بے بہا نعمت مرحمت فرمائی۔ در منصور میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر حق تعالی جل شانہ نے میری امت کو مرحمت فرمائی ہے جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ اس بارے میں مختلف روایات ہیں کہ اس انعام کا سبب کیا ہوا۔ بعض احادیث میں وارد ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت زیادہ عمریں ہوئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں بہت کم ہیں۔ اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری کرنا بھی چاہیں تو ناممکن۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا، تو اس کی تلافی میں یہ رات مرحمت فرمائی گئی کہ اگر کسی خوش نصیب کو 10 راتیں بھی نصیب ہو جائیں اور ان کو وہ عبادت میں گزار دے، تو گویا 833 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ زمانہ کامل عبادت میں اس نے گزار دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ 1000 مہینے تک وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ کرام کو اس پر رشک آیا، تو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے اس کی تلافی کے لیے اس رات کا نزول فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا: حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، کہ 80 سال تک اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول رہے، اور پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حیرت ہوئی، تو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورۃ القدر سنائی۔ اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں، تو اس قسم کے اختلافات روایات کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی زمانے میں جب مختلف واقعات کے بعد کوئی آیت نازل ہوئی تو ہر واقعہ کی طرف سے نسبت ہو سکتی ہے۔ بہرحال سبب نزول جو کچھ بھی ہو، لیکن امت محمدیہ علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام کے لیے شب قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا انعام ہے۔ یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ چنانچہ قرآن مقدس میں ارشاد ہوتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ یعنی قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں اترا ہے۔ یہی ایک بات اس رات کی فضیلت کے لیے کافی تھی
کہ قرآن پاک جیسی عظمت والی چیز اس میں نازل ہوئی، چاہے جائے کہ اس میں اور بھی بہت سی برکات فضائل شامل ہو گئے ہیں۔ تو آگے زیادتی شوق کے لیے ارشاد فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے، یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے کہ کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل اس کے اندر ہیں۔ اس کے بعد چند فضائل کا ذکر فرماتے ہیں، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا کہ شب قدر ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے اس سے بھی زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے، اور اس زیادتی کا علم بھی نہیں کہ کتنی زیادہ۔ فرمایا تنزل الملائکہ، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ملائکہ نے جب ابتدا میں تجھے دیکھا تھا، یعنی انسان کو دیکھا تھا، تو تجھ سے نفرت ظاہر کی تھی اور بارگاہ عالی میں عرض کیا تھا کہ ایسی چیز کو، اے اللہ آپ ایسی چیز کو پیدا فرماتے ہیں جو دنیا میں فساد کرے اور خون بہائے۔ فرمایا اس کے بعد والدین نے جب تجھے پہل دیکھا جب کہ تو منی کا ایک قطرہ تھا تو تجھ سے نفرت کی تھی، حتیٰ کہ کپڑے کو اگر لگ جاتا تو کپڑے کو دھونے کی نوبت آتی، لیکن جب حق تعالی شانہ نے اس قطرے کو بہتر صورت مرحمت فرما دی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین ترکیب یعنی احسن تقویم میں پیدا فرمایا ہے، ایسی شکل و صورت عطا کی ہے جو احسن تقویم ہے۔ تو فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہتر صورت مرحمت فرما دی تو والدین کو بھی شفقت اور پیار کی نوبت آئی، اور آج جب کہ توفیق الہی سے اے انسان تو شب قدر میں معرفت الہی اور طاعت ربانی کے اندر مشغول ہے، تو ملائکہ بھی اپنے اس فکرہ کی معذرت کرنے کے لیے اترتے ہیں۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں فرشتے اترتے ہیں اس رات میں، اور اس رات میں روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ سنن بہقی کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ شب قدر میں حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ اترتے ہیں، اور جس شخص کو ذکر وغیرہ میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام، اور فرمایا کہ ساتھ ہی یہ رات سلام ہے، یعنی سراپا سلام ہے، یعنی کہ تمام رات ملائکہ کی طرف سے مومنین پر سلام ہوتا رہتا ہے کہ ایک فوج آتی ہے دوسری جاتی ہے، جیسا کہ بعض روایات میں اس کی تصریح ہے، یا اس سے یہ مراد ہے کہ یہ رات سراپا سلامتی ہے، شر و فساد وغیرہ سے امن میں ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، فرمایا یہاں تک کہ وہ رات انہی برکات کے ساتھ طلوع فجر تک قائم رہتی ہے، یہ نہیں کہ رات کے کسی خاص حصے میں یہ برکت ہو اور دوسرے حصے میں نہ ہو۔ فرمایا کہ ایسا نہیں، بلکہ صبح تک ان برکات کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ تو اس سورہ شریفہ کے ذکر کے بعد کہ خود اللہ جل جلالہ کے کلام پاک میں اس رات کی کئی نوع کی فضیلتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، اور ان احادیث میں کئی مشہور احادیث ہیں جن میں سے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ
عبادت کے لیے کھڑا ہو تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم نے اس کو ذکر کیا۔ اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا کوئی مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ عزیزان محترم، بزرگوں اور دوستوں، یہ رات جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا ذریعہ بخشش ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاص طور پر اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہانے سے اپنے بندوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور واسطے سے معاف فرماتے ہیں۔ وہیں پر یہ رات اپنے تقدس کی بنا پر، اپنی فضیلت کی بنا پر، انتہائی قیمتی ہونے کی وجہ سے اس کا لمحہ لمحہ، ساعت اور دقیقہ اور منٹ اور سیکنڈ اتنے قیمتی ہیں کہ اگر ہمیں اس کا احساس ہو جائے تو ہم کبھی بھی ان اوقات کو ضائع نہ کریں۔ سچ پوچھو تو پورے سال کے اندر یہ سب سے مہنگی ترین رات ہے۔ جن مبارک ایام اور ساعات کے اندر عبادت کا درجہ انتہائی اونچا چلا جاتا ہے، وہیں پر ان مقدس لمحات کے اندر اگر کوئی گناہ کرے تو اس گناہ کا بوال بھی اسی طرح بہت بلند چلا جاتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس رات اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں، اللہ رب العزت کو منائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے توبہ پر استقامت مانگیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیک کاموں کی توفیق مانگیں، اپنے دل کو غضب سے، غصہ سے، کینہ سے، حسد سے، عجب سے، کبر سے، ریا سے پاک کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک نئے سرے سے عہد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام مسلمانوں کو اپنے احکام پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اپنے محبوب حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور واسطے سے پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم کا خاص معاملہ فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اگر تم یہ رات پالو تو یہ دعا ضرور مانگو، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، بے شک آپ معاف کرنے والے اور کریم ہیں، لہذا آپ مجھے بھی معاف فرما دیجئے۔ آپ معافی دینے کو پسند کرتے ہیں تو لہذا آپ مجھے بھی معاف فرما دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو اور پوری امت مسلمہ کو معاف فرمائے، اور سچی پکی توبہ کی توفیق اور اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔